بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیران اسلام نظام الملک طوسی۔ نظام الملک طوسی کا پورا نام حسن بن علی بن اسحاق بن عباس اور اس کی کنیت ابو علی اور کئی القاب تھے، جن میں زیادہ مشہور نظام الملک، قوام الدین، خواجہ بزرگ، وزیر کبیر وغیرہ مشہور ہوئے۔ نظام الملک ایران کے مشہور تاریخی شہر طوس کے ایک محلہ یا نواحی گاؤں نوکان میں 21 ذیقعدہ ہجری 408 کو پیدا ہوا۔ باپ کا نام علی اور ماں کا نام زمرد خاتون تھا۔ آباء و اجداد کا پیشہ باغبانی تھا۔ بعض مورخین نے اس کو دہقان زادہ لکھا ہے۔ نظام الملک نے ابتدائی تعلیم گھر میں اور مقامی مکتب میں حاصل کی۔ نظام الملک طوسی تاریخ اسلام کی ایک محتمم بالشان شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہارون الرشید عباسی کے وزیر یحییٰ بن خالد برمکی کے بعد ایشیا بر میں اتنا بڑا زیر کے مدبر اور علم دوست وزیر پیدا نہیں ہوا۔ دولت سلجوقیہ کو عظمت اور شوکت کے نقطۂ عروج تک پہنچانے میں اس کی کوششوں کا بڑا دخل تھا، اس لیے مورخین اس کو بجا طور پر دولت سلجوقیہ کی پیشانی کا نور کہتے ہیں۔ نظام الملک نے 11 برس تک کی عمر تک فقہ اور حدیث کے ابتدائی مسائل پر عبور حاصل کر لیا تھا، بلکہ قرآن مجید بھی حفظ کر لیا تھا۔ فارس کے بعد وہ نیشاپور جا کر امام موفق کی مشہور زمانہ درسگاہ میں شامل ہو گیا۔ 4 برس میں جملہ دینی علوم میں درجہ تبحر حاصل کر لیا۔ بعض مورخین کے بیان کے مطابق اسی درسگاہ میں حکیم عمر خیام اور حسن بن صباح بھی خواجہ نظام الملک کے ہم درس امام موفق سے سند فضیلت حاصل کرنے کے بعد نظام الملک نے بخارا کا رخ کیا۔ یہ شہر بھی اس زمانے میں علم کا مرکز تھا۔ خواجہ نے بخارا کے دارالعلوم سے مختلف علوم و فنون کی تکمیل کی، پھر وہ وہاں سے ماوراءالنہر ہوتا ہوا غزنی پہنچا اور وہاں ایک جگہ ملازم ہو کر دفتر کا کام سیکھا، حساب اور انشاء میں مہارت حاصل کی۔ چند سال کے بعد وہاں سے خراسان گیا، کچھ عرصہ وہاں گزارا، پھر وہاں سے بلخ پہنچا۔ اس زمانے میں سلجوقی سلطان الپ ارسلان کا باپ چغری باپ کا ایک شخص ابو علی احمد شیزان بلخ کا حاکم تھا۔ اس نے خواجہ کو جوہر قابل دیکھ کر کاتب کے عہدے پر فائز کیا۔ یہی عہدہ خواجہ کی آئندہ ترقیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ ابو علی احمد بڑا قابل اور صاحب تدبیر شخص تھا، لیکن مزاج میں کسی قدر سختی اور تندہی تھی، اس لیے خواجہ کچھ مدت کے بعد اس کی ملازمت سے دل برداشتہ ہو گیا اور استعفیٰ دے کر مرو شہر چلا گیا اور وہاں الپ ارسلان کے باپ چغری بیگ سلجوقی کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ چغری بیگ جلد ہی خواجہ کی خداداد صلاحیتوں کو بھانپ گیا اور اس پر حد سے زیادہ مہربان ہو گیا، یہاں تک کہ اس کو اپنے بیٹے الپ ارسلان کا اتالیق بنا دیا۔ چغری بیگ نے ہجری 451 میں وفات پائی۔ اس کے بعد سلطان تغرل بیگ نے الپ ارسلان کو بلخ کا حاکم بنا دیا۔ سلطان تغرل نے چغری بیگ کی وفات کے بعد اس کی بیوہ سے نکاح کر لیا اور اسی کی ایما پر اس نے اپنے دوسرے بھتیجے کو، جو الپ ارسلان کا سوتیلا بھائی تھا، اپنا ولی عہد قرار دے دیا، حالانکہ وہ الپ ارسلان سے چھوٹا تھا۔ سلطان تغرل نے وفات پائی تو اس کی جانشینی کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک گروہ نے سلیمان کی حمایت کی اور دوسرے نے الپ ارسلان کی۔ خواجہ نظام الملک کا تعلق اسی گروہ سے تھا جو الپ ارسلان کا حامی تھے۔ اس جھگڑے میں الپ ارسلان کو کامیابی ہوئی اور محرم ہجری 456 میں وہ بلا شرکت غیر سلجوقی تاج و تخت کا مالک بن گیا۔ سلطان امور وزارت کو امید الملک کندری اور نظام الملک کے سپرد کر دیا، لیکن یہ مشترکہ وزارت چند ماہ سے زیادہ نہ چل سکی۔ آخر ہجری 456 میں سلطان نے امید الملک کندوری کو ہٹا کر نظام الملک کو مستقل وزیر مملکت مقرر کر دیا۔ اسی زمانے میں نظام الملک سلطان الپ ارسلان کے بیٹے ملک شاہ سلجوقی کی اتالیقی کے فرائض انجام دیتا رہا۔ ہجری 465 میں جب سلطان الپ ارسلان نے شہادت پائی تو نظام الملک نے ملک شاہ کو تخت نشین کرانے اور اس کی بنیادیں مستحکم کرنے کے لیے زبردست جدوجہد کی۔ چنانچہ ملک شاہ نے اسے وزیر سلطنت ہی نہیں بلکہ تمام سلطنت کی سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔
خواجہ نظام الملک نے تقریباً 29 برس وزارت کی اس طویل مدت میں وہ 9 برس سلطان الپ ارسلان سے وابستہ رہا، 20 برس سلطان ملک شاہ سلجوقی کی خدمت کرتا رہا۔ ملک شاہ کے عہد میں اس کی وزارت بادشاہی سے کم نہ تھی۔ رفاع عامہ، نشر علوم و معارف، ملکی نظم و نسق، ملکی تعمیرات و زراعت، تجارت، جنگی مہمات، غرض کے کوئی کام ایسا نہیں تھا جس میں خواجہ کے حسن تدبیر کی چھاپ نہ ہو۔ خواجہ نظام الملک کا سب سے بڑا کارنامہ، جس نے اسے شہرت عام بقائے دوام کے دربار میں نہایت عرفہ و اعلیٰ مقام عطا کیا، وہ نظامیہ بغداد کی تاسیس ہے۔ یہ ایک عظیم الشان اسلامی جامعہ علوم یعنی یونیورسٹی تھی، جس نے تمام ملک میں علوم و معارف کے دریا بہا دیے۔ اس کے ماتحت نیشاپور، طوس، اصفہان، موصل، مرو، بصرہ، ہرات، بلخ وغیرہ میں بھی عظیم الشان مدارس قائم ہوئے، صدیوں تک اسلامی علوم کا مرکز بنے رہے۔ بدقسمتی سے آخر میں خواجہ نظام الملک اور سلطان ملک شاہ کے مابین کشیدگی پیدا ہو گئی، جو شعبان 485 میں خواجہ کی وزارت سے معزولی پر ختم ہوئی۔ تاہم سلطان نے اس کے ذاتی اعزاز میں کوئی کمی نہ کی۔ معزولی کے 1 ماہ بعد وہ سلطان کے ہمراہ بغداد جاتے ہوئے 10 رمضان المبارک ہجری 485 کو نہاوند کے مقام پر ایک باطنی یعنی حسن بن صباح کے فدائی کے ہاتھوں چھری لگنے سے شہید ہو گیا۔ لاش اصفہان لا کر دفن کی گئی۔ تمام عالم اسلام میں اس کی موت کا پرزور ماتم کیا گیا اور شعراء نے دلگداز مرثیے لکھے۔ مورخین نے خواجہ نظام الملک کے ذاتی اوصاف و خصائل کی بے حد تعریف کی ہے، اور ارباب علم و ہنر کا نہ صرف قدردان ہی نہیں رہا بلکہ خود بھی ایک بلند پایہ عالم اور ادیب تھا۔ قرآن و حدیث، تفسیر، فقہ، حکمت انشاء اور شعر و ادب وغیرہ تمام علوم میں درجہ تبحر رکھتا تھا۔ مورخین نے اسے محدث کا درجہ دیا۔ دینی مسلک میں فقہ شافعی کا پیروکار تھا، لیکن نہایت فراخ حوصلہ اور بے تعصب تھا۔ چنانچہ سلطان الپ ارسلان کے عہدۂ وزارت سنبھالتے ہی اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ خطبوں میں اہل تشیع اور اشاعرہ پر لعنت بھیجنا موقوف کر دیا۔ خواجہ کی ارباب علم و حکمت اور فضل کمال کی صحبت میں بیٹھ کر دلی راحت حاصل ہوتی تھی۔ اس کے دربار میں ہمیشہ علماء فضلاء کا مجمع رہتا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ دیر تک علماء سے علمی گفتگو میں مصروف رہتا تھا، اور یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ علامہ ابن خلقان نے لکھا ہے کہ اس کی مجلس فقہاء سے بھری رہتی تھی۔ خواجہ اہل علم کی تعظیم و تکریم بھی حد سے زیادہ کرتا تھا، ہمیشہ ان کی خدمت کا کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتا رہتا تھا۔ علامہ عماد الدین اصفہانی کا بیان ہے کہ نظام الملک کو جہاں کسی شہر میں کوئی ممتاز عالم مل جاتا، وہ وہیں فوراً ایک مدرسہ کتب خانہ قائم کر دیتا اور اس عالم کو اس مدرسے میں درس و تدریس اور کتب خانے کی نگرانی کا کام سونپ دیتا تھا۔ ایسے ہر مدرسے کے لیے جائیداد وقف کی جاتی اور کتابیں مہیا کی جاتی تھیں۔ خواجہ نظام الملک نے ان مدارس کے معلمین اور طلباء کے معقول وظیفے مقرر کر دیے تھے۔ یہ سارا خرچ وہ صرف شاہی خزانے سے نہیں کرتا تھا، اس نے اپنی ذاتی جاگیر کی آمدنی کا 10واں حصہ بھی ان اخراجات کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سیغہ تعلیم میں جتنی رقم شاہی خزانے سے دی جاتی تھی، اس کے برابر رقم خواجہ نظام الملک اپنی ذاتی جاگیر سے دیتا تھا۔ اہم مدرسوں کے ساتھ وہ ملحق کتب خانوں کے لیے، بالخصوص نظامیہ بغداد کے کتب خانے کے لیے اپنے ذاتی کتب خانے سے ہزاروں کتابیں فراہم کی۔ ان میں بعض کتابیں نادر اور نایاب تھیں۔ خواجہ نظام الملک کو عبادت اور ذکر الہی سے کمال درجے کا شغف تھا۔ نماز باجماعت کی سختی سے پابندی کرتا تھا اور اذان کی آواز سنتے ہی سب کام چھوڑ کر نماز کے لیے لپکتا تھا۔ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا، تلاوت قرآن مقدس میں کبھی ناغہ نہ ہونے دیتا تھا۔ ہر سوموار اور جمعرات کو وہ روزہ رکھتا تھا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی طبیعت ہر وقت خشیت الہی سے معمور رہتی تھی۔ اس کا بیشتر وقت روزہ، نماز اور علماء کی مجلس میں بیٹھنے میں صرف ہوتا تھا۔ وہ طبعاً نہایت نیک مزاج، بردبار، انصاف پسند، رحم دل، حلیم طبع، رفیق القلب، صاحب شاکر اور فیاض آدمی تھا۔ وہ نہ صرف وزیر سلطنت ہونے کی حیثیت سے صبح سے شام تک حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتا تھا،
بلکہ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اپنی ذاتی آمدنی سے فقراء مساکین کو ہزاروں درہم اور دینار تقسیم کرتا تھا۔ یہ خیرات اس رقم کے علاوہ تھی جو وہ اشاعت علم اور دوسرے رفاعی کاموں کے لیے اپنی جاگیر کی آمدنی سے حاصل کرتا تھا۔ وہ روزانہ صبح اٹھتے ہی 100 دینار خیرات کرتا، اس کی عادت بن گئی تھی۔ پھر جب گھر سے نکلتا درہم دینار سے بری ہوئی کئی تھیلیاں اپنے ساتھ لے لیتا تھا۔ راستے میں جو محتاج نظر آتا اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے جاتا تھا، یہاں تک کہ دربار تک پہنچتے پہنچتے وہ تھیلیاں ختم ہو جاتی تھیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کی سواری ایک بوڑھے سبزی فروش کی دکان کے سامنے سے گزری۔ اس نے اٹھ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ کثیر العیال ہوں، دکان کی آمدنی اس قدر قلیل ہے کہ فاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ خواجہ نظام الملک نے روپوں کی ایک تیلی اس کی طرف پھینک دی۔ سبزی فروش نے دکان سے اٹھ کر اپاہج کا بیس بدلا اور دوسرے راستے پر جا کر بیٹھا۔ خواجہ کی سواری گزری تو آواز بدل کر کہا، مفلوج ہوں اور بال بچے سخت مصیبت میں ہیں۔ خواجہ نے ایک اور تیلی اس کی طرف پھینکی۔ سبزی فروش نے اب کوئی اور روپ دھارا، چکر کاٹ کر خواجہ کو سلام کر کے کہا کہ نوجوان لڑکیاں ہیں اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کے ہاتھ پھیلے نہیں کر سکتا۔ خواجہ نظام الملک نے پھر ایک تھیلی اس کو دے دی۔ سبزی فروش بھی ایک حریص آدمی تھا، چوتھی بار بیس بدل کر خواجہ کے سامنے جا بیٹھا اور جب اس کی سواری قریب آئی تو عرض کیا، میں مورا النہر کا رہنے والا ہوں، جہاد کے لیے نکلا تھا، بدقسمتی سے ہمارے لشکر کو شکست ہوئی اور میں بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں پہنچا ہوں، اب پیسے کا محتاج ہوں۔ خواجہ نے اس کو پھر ایک تیلی دینے کا حکم دیا اور ساتھ ہی مسکرا کر کہا، اے بوڑھے سبزی فروش، اپاہج جوان لڑکیوں کے باپ، مورا النہر کے مجاہد، ایک تیلی اور لے۔ اس طرح وہ چوتھی تیلی لے کر رخصت ہوا، لیکن خواجہ کی پیشانی پر بل تک نہ آیا، حالانکہ اس نے ہر مرتبہ اس حریص بوڑھے کو پہچان لیا تھا۔ سیاست، تدبر، دیانت، امانت اور انشا پردازی میں خواجہ اپنی مثال آپ ہی تھا اور محض اپنے حسن لیاقت کی بدولت اتنے بلند مرتبے تک پہنچا تھا۔ مورخین نے خواجہ کی سخن فہمی کی بھی تعریف کی اور لکھا ہے کہ وہ خود بھی کبھی کبھار شعر کہہ لیتا تھا۔ اس کے علاوہ خواجہ نے فارسی نثر کا ایک بڑا ذخیرہ اپنی یادگار چھوڑا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک بے مثال انشا پرداز تھا۔ مورخین نظام الملک کی دانشمندی اس کے خلوص کی ایک اور مثال پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے باپ سلطان الپ ارسلان کے دور میں قیصر روم رومانوس کو سلطان الپ ارسلان نے ایک مقام پر شکست دے کر اپنا باجگزار بنایا تھا، لیکن الپ ارسلان کے بعد جب ملک شاہ تخت نشین ہوا تو مصائب کے ہجوم میں گر گیا، تو اس وقت کے قیصر روم کی باسی کڑی میں ابال آیا۔ اس نے ملک شاہ کی مشکلات سے فائدہ اٹھانے کی ٹھانی، چنانچہ وہ ایک زبردست لشکر کے ساتھ ایران میں داخل ہو گیا اور سرحد کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ یہی اتنا میں ملک شاہ نے بڑی حد تک اپنی مشکلات پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے رومن لشکر کی نقل و حرکت سنی تو فوراً ایک لشکر گراں لے کر اس کے مقابلے کے لیے بڑھا اور ہفتوں کی منزلیں دنوں میں طے کر کے رومن لشکر کے سامنے خیمہ زن ہو گیا۔ اس کی اچانک کی آمد کی خبر سن کر قیصر روم سراسیمگی کا شکار ہو گیا، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ملک شاہ سلجوقی اس قدر جلد اس کے سر پر آ پہنچے گا۔ اب اس نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ اپنے لشکر کی نقل و حرکت کے لیے کوئی بہانہ تراشے اور سلطان سے اپنی اطاعت کا اظہار کرے۔ چنانچہ اس نے ملک شاہ کو پیغام بھیجا کہ آپ کی عالی قدر والد سے ہمارے جو مراسم تھے ہم ان کی قدر کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے اطاعت گزار ہیں، مقررہ خراج برابر آپ کی خدمت میں بیچتے رہیں گے۔ سلطان ملک شاہ کو قیصر روم کی حرکت پر بڑا غصہ تھا۔ وہ چاہتا کہ اس کی قرار واقعی سزا گوشمالی کی جائے، چنانچہ اس نے قیصر روم کو سخت جواب دیا۔ قیصر نے اس کے جواب میں اور بھی عزت کا اظہار کیا۔ ابھی نامہ و پیغام جاری تھا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ سلطان ملک شاہ کو شکار کا شوق جنون کی حد تک تھا، یہاں تک کہ میدان جنگ میں اسے موقع مل جاتا تو شکار پر نکل کھڑا ہوتا۔ چنانچہ انہی ایام میں وہ ایک دن چند لشکریوں کے ہمراہ شکار کے لیے نکل گیا۔ رومن لشکر بڑے وسیع علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ بدقسمتی سے سلطان رومنوں کے ایک دستے کے گھیرے میں آ گیا اور وہ سلطان سمیت سب سواروں کو گرفتار کر کے اپنے لشکر لے گئے۔
سلطان اس وقت معمولی لباس میں تھا، لہٰذا رومن اس کو معمولی ترک لشکری سمجھے۔ سلطان نے بھی اپنے ساتھیوں کو ہدایت کر دی کہ جب تک ہم رومنوں کی حراست میں ہیں رسمی ادب و تعظیم کو بالاتاق رکھا جائے اور اپنی کسی حرکت سے ظاہر نہ ہونے دیا جائے کہ میں تم میں کوئی امتیازی حیثیت رکھتا ہوں۔ ادھر خواجہ نظام الملک کو سلطان کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو وہ سناٹے میں آ گیا۔ بوڑھا مدبر بار بار ماتھے پر ہاتھ مارتا تھا اور سوچتا تھا کہ اس مصیبت سے کیوں کر چھٹکارا پایا جائے۔ آخر ایک تجویز سوجھ گئی۔ فوراً چند سوار لشکر سے باہر روانہ کر دیے اور ان کو ہدایت کر دی کہ شام کو اس انداز سے واپس آنا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تمہاری واپسی کا علم ہو جائے۔ نماز مغرب کے بعد جب سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے واپس آ گئے تو خواجہ نے منادی کرا دی کہ سلطان شکار سے واپس آ گیا ہے اور اس کے حکم کے مطابق وہ قیصر سے ملاقات کے لیے رومی لشکر گاہ میں جا رہا ہے۔ چنانچہ اگلے روز وہ سوار ہو کر رومن لشکر میں پہنچا۔ قیصر نے پرتپاک خیر مقدم کیا اور شاہی خیمے میں لے جا کر بڑی عزت سے بٹھایا، پھر اس کے سامنے دیر تک سلطان کی اطاعت کا اظہار کرتا رہا۔ آخر میں اس نے اسے التجا کی وہ سلطان سے صلح کرانے میں اس کی مدد کرے۔ اثناء گفتگو میں اس نے سرسری طور پر یہ بھی کہہ دیا کہ کل آپ کے لشکر کے چند جوان ہمارے لشکر میں گھس آئے تھے، ہمارے آدمیوں نے انہیں جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا تھا، اگر آپ چاہیں تو واپسی کے وقت انہیں بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ خواجہ نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا، ہمیں تو ان لوگوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے، نہ ہم نے کسی کو مخبری کے لیے بھیجا تھا اور نہ ہی ہمارے لشکر میں کسی نے ان کی گرفتاری کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، ان لوگوں کو ہمارے سامنے پیش کریں تو شاید حتمی طور پر کچھ کہا جا سکے۔ قیصر نے قیدیوں کو خواجہ کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ خواجہ کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر کہا، یہ تو معمولی سپاہی ہیں، معلوم ہوتا ہے شکار کھیلتے ہوئے رومن لشکر میں آئے۔ پھر ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم لوگ بڑے احمق ہو کہ آج کل بھی شکار کھیلنے سے باز نہیں آتے۔ اگر لوگ رومن لشکری قیصر کی لا علمی میں تمہیں قتل کر ڈالتے تو خدا جانے حالات کیا صورت اختیار کر جاتے۔ اب میرے ساتھ چلو اور میری اجازت کے بغیر کبھی لشکر سے باہر نہ نکلنا۔ چنانچہ خواجہ کے حسن تدبیر سے سب قیدیوں کو رہائی مل گئی۔ ان کو ساتھ لے کر قیصر سے رخصت ہوا۔ روم لشکر کی حدود سے نکل کر وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور والہانہ سلطان ملک شاہ سے لپٹ گیا۔ اس کے سر اور منہ پر بوسے دیتا رہا اور کہتا تھا، میرے آقا، میرے فرزند، میں شرمندہ ہوں کہ آج آپ کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوا۔ اس پر سلطان ملک شاہ سلجوقی ہنس پڑا اور کہنے لگا، محترم نظام الدین، جو کچھ تم نے کہا ایسے موقع پر ایسا ہی مناسب تھا۔ چنانچہ ملک شاہ کی باخیریت واپسی پر اسلامی لشکر میں بڑی خوشی منائی گئی۔ قیصر کو حقیقت حال کا علم ہوا تو وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، جس بادشاہ کا وزیر ایسا ذکی ہو وہ کسی سے مات نہیں کھا سکتا۔ اس کے بعد اس نے سلطان کی تمام شرطیں مان لی اور سلجوقی اقتدار کا حلقہ بگوش ہو کر اپنے علاقوں کو واپس چلا گیا۔